اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ سورہ یوسف از احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارے گفتگو دوبارہ اسی موضوع پہ رہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ تو اس آیت کی ہم دوبارہ بات کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ قول الہی ہے، یہ بیان رب کریم ہے۔ وہ لوگ آئے علی قمیصہ، علی بمعنی مع قمیصہ، ہی سے مراد یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر وہ لوگ آئے۔ کس حالت میں آئے؟ بدم کذب، جھوٹا خون کے ساتھ، یعنی حقیقی خون لگا ہوا نہیں ہے، بیچارے ایک بیڑو کا خون ہے جو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے لے کے آیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یہ قال قول حضرت یعقوب ہے۔ جب قمیص کو دیکھا، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قمیص کو دیکھا گریا شروع کیا، یعقوب نے گریا شروع کیا بیٹے کی فراق میں، یوسف سے جدائی اور یوسف سے ہمیشہ کے لیے مفارقت کی غم میں گریا کیا۔ ایک دوسرا گریا اس لیے کیا، میرے بیٹے کو درندے نے کھایا ہے، بیڑیے نے کھایا ہے، تو اس میں کوتاہی ہے، بھائیوں کی کوتاہی ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ قول ہے حضرت یعقوب کہتے تم لوگوں نے اپنے اندر یہ پالیسی، یہ پلان بنایا، حالانکہ یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، صبر اچھا ہے۔ تفسیر قرآن احمد غزالی میں حضرت احمد غزالی فرماتے ہیں جب قمیص آیا، یوسف کی والد گرامی بزرگوار شدت سے یوسف کے انتظار میں تھے، جب پہنچے تو بھائیوں نے رونا درنا شروع کیا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے وہ لوگ آئے۔ تو ہر رونے والا، ہر ڈرامہ بازی کرنے والا حقیقت پسند اور حقیقت کے ساتھ دینے والا نہیں، یہ چالاکی ہے، یہ مکاری ہے، مگرمچھ کی آنسو۔ تو حضرت یعقوب نے بچے کے قمیص کو سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، پھر آپ ہنسنا شروع کیا۔ بھائی پریشان ہو گئے، بابا ابھی رو رہے تھے، بابا ابھی ہنس رہے ہیں۔ سوال کیا بابا جی آپ ابھی رو رہے تھے، بیٹے کو بیڑیے نے کھایا کہ ابھی آپ ہنس رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں یہ خون دیکھ کر میں نے بیٹے کی موت کو بیڑیے کھانے کی آپ کی باتوں پر یقین کیا، لیکن جب دیکھا قمیص میں ایک قسم کی چیل پھاڑ کا اثر نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جب درندے چیل پھاڑ کر کے کھانا کھاتے تو پہلے کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کپڑے کو رکھے اور وہ کھا لینا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کپڑے میں تو کوئی خراش نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بیڑے کو لے آتے جس نے یوسف کو کھایا ہے، آپ ہم لوگوں پر یقین نہیں کریں گے۔ سبق ہے اس میں، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ یعقوب کے بیٹوں نے یعقوب کو باور کرنے کے لیے جنگل کی طرف پھر دوڑے یہ لوگ جنگل کی طرف بیڑیاں تلاش کرنے کے لیے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے، جھوٹ کے لیے سر نہیں ہوتا کہ اگر جنگل کی طرف چلا گیا تو کیسے پتہ چلے کہ یہ وہی بیڑی ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ وہی بیڑی ہے؟ لیکن انہوں نے اس کو بھی وہ اپنے ذہن میں نہیں لے گیا، ایک بیڑیا لے کے آ گیا۔ بیڑیا کیوں لایا؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے نظر سے دیکھ رہے تھے یہ جانور ہے، یہ حیوانات ہے، یہ پرندے ہے، یہ مرغی ہے،
یہ لوگ بات نہیں کرتے، ہم شعور نہیں رکھتے، ہم خود شعور رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم سب سے زیادہ باشعور ہے، ہم بات کرتے ہیں، افہام تفہیم رکھتے ہیں، یہ لوگ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے اذن تکلم دے دے تو یہ بات بھی کرتے ہیں۔ فرمان نبی کے سامنے یہ لوگ مکلف ہے، مامور ہے بات کریں۔ ان لوگوں نے اس کو اس لیے لایا تھا تاکہ یہ بات نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس کی دام کو توڑ کے زنجیر سے باندھ کے تفسیر احمد غزالی بحر المحبت میں عرض کروں لایا یعقوب نبی کے پاس۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ بات کرتا تو نہیں لاتا۔ یہی مشکلات ہے ہم گناہ گاروں کے لیے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں، ہم چھپ کے کرتے ہیں، ہم آہستہ بات کرتے ہیں، ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اس نیت سے کرتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمارے اعضاء و جواری ہے وہ ہمارے مطیع ہے، ہمارے فرمان بردار ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ قیامت کے دن یہی اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو ان کی ہمارا بھی یہی سوچ ہے، آج بھی ہماری یہی سوچ ہے، اور علوم جدید یعنی علم تجربی سائنس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء جواب نہیں دیتے، ہم اس کو باور کرتے ہیں، قرآن کی فرمودات کو ہم باور نہیں کرتے، اس لیے ہم گناہوں میں لت پت ہے۔ کل ہمارے یہی اعضاء، یہی خوبصورت زبان، یہی خوبصورت چہرہ، یہی خوبصورت ہاتھ، یہی خوبصورت باہو ہمارے خلاف جو بیان دیں گے رب کریم کی درگاہ میں۔ تو زیب بیڑے کو پکڑ کے لایا، حضرت یعقوب نے اسے تکلم کیا، بات چیت شروع کر دیا۔ جس طرح حضرت یوسف کے لیے جب زلیخا نے الزام لگایا، تہمت لگایا، تو وہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہو رہے تھے، اس نے تکلم شروع کر دیا۔ اگر زلیخا کو پتا ہوتا کہ یہ بچے بھی بات کریں گے، یا عزیز مصر کو پتا ہوتا یہ بچہ نبی کے حق میں بیان دیں گے، تو وہ لوگ کبھی بچے کو حاضر نہیں کرتا۔ سورہ تحریم میں ہے، ایک خانوم نے، ایک پیغمبر کی زوجہ نے کچھ باتیں جو پیغمبر کریم اور اس کے درمیان ہوئی تھی اس کو اس نے راز فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو آگاہ کر دیا، انطق الذی انطق کل شیء انہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے تکلم کیا جسے عموماً تکلم نہیں ہوتے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کو لایا، بھائیوں نے پکڑ کے لایا، تو یہ دیکھو تفسیر میں یہاں کہتے ہیں، ادھر آیا ہوا ہے تفسیر میں، یہ قالوا یا ابانا انا نأتی بذلک الذئب الذی اکل اخانا الیک، بابا ہم نے لایا ہے اس بھیڑیے کو جس نے ہمارے بھائی کو کھایا ہے۔ قال نعم ولم يعلم ان الذئب ينطق، ان کو پتہ نہیں تھا بیٹوں کو یہ بیڑیا بات کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو جو چیز جہالت ہے اس کا مبنی بھی جہالت ہے، اس کی بیانات بھی جہالت ہے، اور اس پر باور کرنے والے بھی جاہل ہے۔ لو علموا ان ذلك لما فعلوا كذلك العبد يجد بمعصية يوم القيامة يقول الله تعالى عليك شهودا ثقة المكان والزمان والمكان والأركان يقول عينان نظرت ويقول البدان بطشت ويقول الجلد لمست ويقول الجبار رأيت۔ کہتے جس طرح بیڑیے نے بات کیا محفل میں، بھائیوں کی عیوب کو، ان کی بھی جو جتنے پلانے بنائے تھے سب فاش کر دیا، اس طرح کل ہمارے جسم کے اعضاء بھی قیامت کے دن درگاہ الہی میں بات کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یقول اللہ تعالیٰ علیک شہودا ثقۃ، تمہارے لیے 2 گواہ ہے، سکہ ہے، سچا گواہ ہے، المکان والزمان، ایک مکان ہے ایک زمان ہے۔ یہ جو زمان ہے اس وقت جو ہمارے زمان گزر رہے، یہ بھی کل بات کرے گا، فلان ٹائم پہ فلان جگہ پہ ٹائم زمان دے گا، گواہی زمان کی دے گی، کیونکہ مکان کا سے واسطہ نہیں ہے، مکان کی ڈیوٹی الگ ہے، زمان کی ڈیوٹی الگ ہے، ہاتھ کی ڈیوٹی الگ ہے اور زبان کی ڈیوٹی الگ ہے۔ تو ہر اعضاء
اپنی اپنی وظیفے کے مطابق بات کریں گے. کیا ہم لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اپنے ڈیوٹی کے مطابق ہم بھی کام کریں. جو ملا ہے وہ مساجدوں کو چلائیں، جو انتظامیہ ہے فنڈنگ کا کام کریں، جو انجینئر ہے، جو بڑے بڑے انجینئر ہے وہ گھروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی بلڈنگ کو بنائیں، اور جو اہل ثروت ہے وہ پیسہ دے رہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں ارکان والعینان، دونوں آنکھیں گواہ دیں گے، نظر تو ہم نے دیکھا ہے. یقول البدان بتشتو، جسم کے اعضاء ہاتھ پاؤں بولیں گے ہم نے پکڑا ہے. وَيَقُولُ الْجِلْدُ لَمْسْتُ، اور ہمارے جو اعضاء ایک دوسرے سے وہ لمس ہوتے ہیں، تو کہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مس کیا ہے. یعنی آپ کے اندر موجود خفیہ کیمرہ ہے، یہ سارے خفیہ کیمرہ ہے گناہ گاروں کی گناہ کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کے لیے. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ واقعہ کہ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بیٹیا، تم نے میرا چھوٹا کمسن بیٹے کو کھانا اور کھاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. کیا قیامت کے دن درگاہ الہی میں پیغمبر خدا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ ان قاتلوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے بیٹے حسین کو کربلا میں اتنے بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کیا؟ یہ چھوٹا معصوم اثر کو نہیں دیکھ رہے؟ اس بیچارے کو کیا تیر مارنا آپ لوگوں کو گوارا ہوا؟ اے امت، تم سب 30,000 سے اوپر تھے، ایک طرف 72 تھا، تم پیاس سے سیراب تھے، تم کھانے سے مزین تھے، اور میرے بیٹا بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی